وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 38 و 39 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم جہنم کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے دونوں کو حق کے مقصد و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 38 بات ہو رہی ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یعنی یہ بے مقصد نہیں ہے. کھیل عام طور پہ بے مقصد ہوتے ہیں. کھیل تو کھیل ہوتا ہے، اس کا کوئی حاصل وصول تو نہیں ہوتا. جزوی اگر فوائد ہیں تو وہ تو جزوی ہیں، حقیقت میں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. جو کھیل بھی ہے اس کے اگر جزوی فوائد ہیں، یعنی آپ نے بھاگ دوڑ لگا لی کرکٹ کے میدان میں یا ہاکی یا فٹ بال، تو وہ تو ایک جزوی فائدہ ہے، چلیں. لیکن حقیقت میں تو کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. آپ نے یا گول کر لیا یا نہیں کیا، رنز بنائے یا نہ بنائے، وکٹیں اڑائی یا نہیں اڑائیں، اس میں کیا ہے؟ کھیل ہے. یہ آپ خود بھی کھیل کہتے ہیں. کھیل ہمیشہ بے مقصد ہوتا ہے. جزوی فائدے اس کا وہ ایک الگ بات ہے، وہ جزوی فائدہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے، یا یہ دو آیات ہیں بڑی اہم ہیں. اصل میں اس مرض میں ہم بھی گرفتار ہیں اور ہم نے بھی اپنا قبلہ و کعبہ اور اپنا رخ جو ہے وہ بدل لیا ہے. باطن سے ظاہر کی طرف ہمارا رخ ہو گیا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. سامنے کرام، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، بالکل اس کو معمولی نہ سمجھیں، بالکل اس کو ہلکا نہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کا ایک نتیجہ ہوگا. دیکھیں، ہماری علاوہ جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے. وہ مجبور ہیں اپنی فطرت اور اپنے مقصد کو پورا کرنے پر، وہ مجبور ہیں. تو وہ تو مجبور ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے. فطرت ہماری ہے اسلام کی، اللہ کی طرف جھکاؤ کی فطرت ہے، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے. تو اب ہم نے اپنا سارا جو بوجھ ہے یا ہمارا جو وزن ہے وہ ہم نے ظاہر کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور اب ہم ظاہر دنیا دار ہو گئے. بہت سے، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ بہت سے دیندار ایسے لوگ ہیں جو بظاہر متشرع ہیں، بظاہر پگڑی اور جبہ اور قبہ ہیں، لیکن ہیں وہ دنیا دار. اکثر ایسے ہیں اس میں. اللہ کے بندے تو ہر جگہ ہوتے ہیں،
لیکن بات یہ ان کی نہیں ہے، بات میری ہے اور آپ کی ہے۔ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارا رخ کس طرف ہے، ہم نے اپنے رخ کو سیدھا کرنا ہوگا اور رخ اپنے منزل کی طرف پھیرنا ہوگا۔ تو بہرحال اس پہ تو میں نے بات کی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ سبق میں، امید ہے آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ مقصد پر بات کریں۔ بھئی کھیل نہیں ہے تو مقصد کیا ہے؟ اچھا، یہ وہ بات ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ چونکہ جانتے نہیں ہیں، بس سنی سنائی باتیں ہیں، خواہ کہ وہ قرآن ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن وہ سنی سنائی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ نماز کا حکم ہے، لیکن نماز کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ یعنی بہت کم لوگ ہوں گے کہ آپ کو نماز کا مقصد، نتیجہ وہ بیان کر سکیں۔ بس اللہ کا حکم ہے، پڑھ لیں۔ روزہ، اب بہت سے روزے دار جو ہیں روزہ رکھتے ہیں پابندی سے، لیکن اس میں جھوٹ اور برے کاموں سے نہیں بچتے۔ اب ان سے آپ پوچھیں، یعنی کسی سے کہ بھئی روزے کا مقصد کیا ہے؟ بس اللہ کا حکم ہے، کر رہے۔ حالانکہ ان تمام چیزوں کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری او کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقاصد بھی بیان کر دی ہیں، لیکن ہم ان پر غور و خوض نہیں کرتے۔ دین کو تو آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، یہ بھی یعنی وہ یہ دین نہیں ہے جس پہ ہم عمل پیرا ہیں، یہ دین اسلام نہیں ہے۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ آباء و اجداد کی پیروی ہے۔ سچی بات اگر میں بتاؤں، باپ نے ماں نے ہمیں قرآن پڑھا دیا، قرآن پڑھ لیا، ہمیں نماز کا عادی بنا دیا، ہم نماز کے عادی بن گئے، روزے کا عادی بنا دیا، روزے رکھ رہے، بنا سوچے سمجھے سارے کام کر رہے، کوئی مقصد۔ آج اگر کسی آپ سے، میں دعوے سے کہتا ہوں صاحب نکرام، دعوے سے، کہ اگر کسی سے عام لے مین سے آپ پوچھیں، یہ تو ابھی میں لے مین کی بات کر رہا ہوں نا، اور لے مین سے میری مراد ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ظاہری ڈگریاں ہیں ان کے پاس، وہ انجینئر ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ سائنسدان ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ ان سے اگر آپ پوچھیں کہ مقصد دنیا میں انسان کا مقصد کیا ہے، وہ نہیں بتا سکیں گے آپ کو۔ میرا اپنا یہ دعویٰ ہے سامنے کروں، یعنی حقیقی طور پہ اگر وہ کچھ بات کریں گے بھی تو وہ سنی سنائی ہوگی، سنی سنائی جس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی ان کے پاس، اور وہ غلط ہوگا، یعنی ان کی سوچ غلط ہوگی۔ سنی سنائی باتیں تو یہ تو طوطا بھی اسی طرح رٹ لیتا ہے۔ طوطے ہوتے ہیں نا، بولتے ہیں، آپ ان کو مختلف آوازوں سے آموختہ کر دیتے ہیں تو وہ پھر، میں نے ایک طوطے کو دیکھا تھا اس پہ نیٹ پہ، تو وہ ساری اس نے آیت الکرسی بھی پڑھ ڈالی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ ڈالی۔ اب وہ طوطے کو کیا معلوم کہ آیت الکرسی ہے کیا یا سورہ فاتحہ ہے کیا، اسلام ہے کیا، یہ ہمیں نہیں معلوم صاحب نکلا۔ اسلام کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بس ایک روایتی طور پہ کافر بھی یہی کہتے تھے، انا وجدنا آباءنا لہا عابدون، اپنے آباء و اجداد کی ہم پیروی کر رہے ہیں، بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کر رہے ہیں۔ ماں باپ نے قرآن حفظ کرا دیا، ہم نے حفظ کر لیا، سال میں جو ہے وہ دوبارہ بھلا دیا اس کو، کیونکہ قرآن کی تو حفظ تو وہ پھر حفاظت مانگتی ہے۔ میں ایسے والدین سے، یعنی ان کو ضمنی طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کے یعنی زیادہ خاص طور پہ بچیوں کو جو ہے وہ قطعاً آپ مطلب یہ ہے کہ زیادہ توجہ نہ دیں کہ ان کو قرآن حفظ ہو، کیونکہ ان کی اپنی ضروریات ہیں، وہ کہاں، وہ سب لوگ تو قرآن کی حفاظت نہیں کرتے، بہت سے حافظ ہیں جو حافظ بنے اب بھول گیا قرآن۔ تو بہرحال
یہ ایک دین ہے، لیکن یہ دین جو ہے وہ دین نہیں ہے جو رسول عربی نے ہمیں پیش کیا ہے. یہ وہ دین ہے جو ہم نے اپنی خواہشات سے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، سمجھ لیا ہے. بس آپ دیکھیں نا، مسلمان کے اسلام کے نام لیوا تو ہیں، لیکن حقیقی مومن جو ہے وہ مومنوں کی جماعت نہیں ہے. پاکستان کی میں بات کروں، بلکہ میں پاکستان کی نہیں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. اسلام کا نام تو ہے، لیکن مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے. اس لیے کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اسلام کو کب کا ہم خیر آباد کہہ چکے ہیں سامنے کرام. یہ تو ظاہرداری ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ظاہرداری ہے، اس کا کوئی مقصد نہ ہمارے ذہن میں ہے اور نہ ہم جاننا چاہتے ہیں. ایسی باتیں تو بورنگ ہے نا. آپ دیکھ لیں میرے جو درس پڑھے ہیں اس وقت تک، جو درس پڑھے میں یوٹیوب پہ، چائے اچھی چائے بنانے کی ترکیب ڈال لیں، اس کے جو ویورز ہیں ہزاروں، بلکہ آپ کچھ موضوع ایسا تھمبنیل ایسا بنا دینا کہ منٹوں میں سب سے اچھی چائے بنائیں، تو اس کے ہزاروں لاکھوں میں آ جائیں گے ویورز اس کے، کیونکہ ہر شخص چائے بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے. اب دوسرا، اب یعنی میں اپنے درسوں کی کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں تو اس پہ ڈبل فگر سے بات آگے نہیں بڑھتی، سنگل فگر پھر نو ویورز. اکثر تو جو نئے ہمارے درس ہیں تو وہ نو ویورز، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دین جو ہے یہ اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے سامنے کرام. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری خواہشات نفس ہیں. جی میں آئی تو نماز پڑھ لی، جی میں آئی تو روزہ رکھ لیا، جی میں آئی تو زکوٰۃ دے دی، جی میں آئی تو حج کر لیا، نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں کیا. ہاں اپنی مرضی سے ٹھونگے مارتے رہے. تو بات یہ ہے سامنے کرام، یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. اس کا ایک نتیجہ ہوگا، اس کا ایک نتیجہ ہوگا. جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی جس سوچ سے بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ایک ہی نتیجہ لازمی ہوگا. اور ہماری سوچ عام طور پہ کیا ہے کہ بس ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، کہ زندگی ہے تو یہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. تو بہرحال یہ ساری جو پریکٹس ہے یہ فضول ہے ہماری، اسلام کی جو پریکٹس ہے، کیونکہ ہم نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہی نہیں ہے. اور یہ تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کہہ دیں اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی، لیکن آپ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری منزل تو اللہ ہے، میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس لوٹنا ہے، اور کوشش اور محنت سے اللہ کا تقرب میں نے حاصل کرنا ہے. بہرحال سامعین کرام، اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں، لیکن میں آتا ہوں مقصد کی طرف. دیکھیں مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون. اکثر لوگ نہیں جانتے. اس بات پہ بھی ذرا آپ غور کریں نا. میری جو تقریر ہے تو اس میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اور اکثر میں تو پھر ہم شامل ہیں. اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت. کافروں کو تو ایک طرف رکھے نا، وہ تو جانتے ہی نہیں. لیکن ہم مسلمان حضور کے کلمہ پڑھنے، یعنی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہم لوگ جو ہیں، یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا مقصد ہے، یہ کیا زندگی ہے، اس کا کیا حاصل ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں سامنے کرام. دیکھیں اب جو میں مضمون ادا کر رہا ہوں یا شروع کر رہا ہوں، اس کا موضوع کیا ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے. ظاہر ہے کہ مقصد تو ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. اور سامعین کرام یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آسمان، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ آسمان اور زمین اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے یہ کھیل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے دوسری آیت میں کہ اس کا ایک مقصد ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، کائنات جو پہلی آیت ہے، جو کائنات ہے، میں اس کو کائنات کہوں گا، زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو ہے کائنات ہے۔ کائنات کا ایک مقصد ہے، یہ کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے۔ سامنے کرام قصہ مختصر، اس کا مرکز اور محور انسان ہے، حضرت انسان ہے۔ یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اور انسان کے معنی آپ جان لیں کہ انسان، اصل انسان کون سا ہے؟ جو اوپر سے نیچے آتا ہے، جسم نہیں ہے، روح ہے۔ یہ روح کو جسم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اس کائنات کو بنایا ہے۔ یہ ایک بات، سیدھی سی بات ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ دنیا سجائی ہے۔ تو جب ایسی بات ہے تو اب یہ ہے کہ ہمیں کیوں، جب میں اس کائنات کا محور ہوں تو مجھے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے؟ ایک سوال، اور بہت لازمی سوال ہے، مجھے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھجوایا ہے؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، میں چونکہ ایک روح ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بہت بلند مراتب سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں بھجوانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو اس کی معراج تک پہنچانا۔ انسان کی معراج کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنا، تقرب الہی، لقاء اللہ۔ یہ میں قرآن سے آپ کو الفاظ بتاتا ہوں۔ معرفت، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب، اللہ کی ملاقات اور اللہ کا دیدار، یہ قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سر۔ یعنی دیکھیں، ایک دوسرے طریقے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ انسان اگر کامیاب ہو جائے تو وہاں آخرت میں اس کو کیا ملے گا؟ بولیے، جنت۔ اگر کامیاب ہو جائے، اگر یہ اپنے منزل کو پہچان لے اور اس کے لیے پھر کوشش کرے، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اگر یہ اپنے مقصد کو پہچان لے اور اس کے لیے پھر کوشش، اس کے مناسب کوشش شروع کر دے، تو ان کی کوششوں کی قدردانی ہوگی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ جنت۔ اب جنت میں کیا ہے؟ جنت میں ہمارا مقصود ہے، جنت میں ہمارا مطلوب ہے، جنت میں ہمارا محبوب ہے۔ کون؟ اللہ۔ دیکھیں، پھر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ مضمون ذرا تھوڑا سا طویل تو ہے، لیکن میں اس میں ٹائم لوں گا، آپ بوریت کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ مضمون میرے لیے ہے اور آپ کے لیے۔ انسان جب جاتا ہے، دنیا انسان کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل ہے آخرت۔ آخرت میں جنت، جنت میں جب ہم جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ملاقات، تقرب الہی، معرفت الہی اور دیدار الہی۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ سبحان اللہ۔ بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہروں پر شادمانی ہوگی، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ الی ربها ناظرہ۔ سبحان اللہ۔ تو منزل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں، یعنی یہ منزل ہمیں حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا گیا ہے۔ یہ ان بلند مراتب کے اپنے آپ کو اہل کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا گیا ہے۔ یہ دنیا کمائی کی جگہ ہے، یہاں جنت کمائی جائے گی۔ انسان جنت کے لیے کوشش کرے گا اور پھر یہ جنت کو پالے گا۔ اب وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ اب ہماری کوششیں تو محدود ہیں دنیا تک، ہماری سوچیں محدود ہیں دنیا تک، کوششیں محدود ہیں دنیا تک۔ اب ہمیں وہاں کیا ملے گا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے دنیا داروں کے لیے خواہ وہ مومن تو ہو ہی نہیں سکتے، خواہ وہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے ہوں یا نہیں پڑھتے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جس نے عاجلہ کو چاہا، عاجلہ کہتے ہیں جلدی، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عاجلہ سے تعبیر کیا ہے، جو جلدی چاہتا ہے اور دنیا کی کامیابی چاہتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا کی کامیابی کا امیدوار ہے، تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم اسے دے دیں گے دنیا کتنی، جتنی اس کی قسمت میں ہے، ما نشاء لمن نرید، میں زیادہ اس پہ تفصیل نہیں کر رہا، جس کو ہم چاہیں اور جتنا ہم چاہیں، بس اس نے عاجلہ چاہی ہم اس کو دے دیں گے، یعنی اس کے نصیب کے مطابق۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ ان کو ہم نصیب ان کا بغیر کسی اس کے دیں گے، بغیر کسی کمی کے۔ لیکن ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ، پھر اس کے لیے ہے جہنم، اس دنیا دار کے لیے، پھر یا دنیا کے چاہنے والے کے لیے، صرف دنیا کے چاہنے والے کے لیے پھر میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، ذلیل اور دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرۃ، اب جس نے اپنی منزل بنا لی آخرت کو چاہا کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس کے لیے کوشش کی اس کے مطابق، وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا، پھر ان لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اگر دنیا ہماری منزل بن گئی تو پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے، اگر آخرت ہماری منزل بن گئی تو دنیا میں تو جو نصیب ہے وہ تو ملے گا، لیکن آخرت تو ہماری بن جائے گی نا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں اگر تم نے نیک اعمال کا بیج بو دیا اور اس کی تم نے نگہداشت و پرداخت کی، تو آخرت میں تمہیں اس کا پھل ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ رب سے ملاقات۔ اوہو، بس کافی ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سامعین کرام، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے کہ ہم اس کی تقرب کے لیے کوشش کریں، اس کی رضا کے لیے کوشش کریں، اس کو منزل بنا کے جئیں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری تمام قربانیاں، میری نماز، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے، اور اس پہ ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، اور لا شریک لہ بذالک وبذالک امرت وانا اول المسلمین، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ تو بہرحال یہ مومن کا ترانہ ہے سامعین کرام، کہ اس کی زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ کہہ دیتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف، اور میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ تو یہ بات سامعین کرام یعنی آج کے سبق میں ہم نے یہ دیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ نے ہمیں کیوں اس دنیا میں بھجوایا ہے،
وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جواب میں نے آپ کو یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھجوایا ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جئیں، ہر کام میں اللہ کی رضامندی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو یقیناً آخرت میں اللہ تعالی ہمیں ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں رب کی رضا بڑی چیز ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے سامنے کرام کہ انسان کی پیدائش جو ہے بامقصد ہے، انسان کا مقصود اللہ ہے اور اللہ ہی کی طرف اسے جانا ہے اور اللہ کے راستے پر چل کر جانا ہے، اور دنیا اس کی منزل نہیں۔ بس یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک ضروریات ہیں، بس دنیا ایک ضرورت ہے۔ دنیا میں زندگی گزار کے، دنیا کو استعمال کر کے انسان اپنے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ میں دوبارہ یہ الفاظ کہتا ہوں کہ دنیا کو استعمال کرنے کے ذریعے ہم اپنے مولا کی رضامندی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اب ان کا ترجمہ سنا دیں۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، نہیں پیدا کیے ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو اس کے درمیان ہیں کھیل کے طور پہ۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے ان کو نہیں بنایا لیکن ایک مقصد کے لیے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ We did not create the heavens and the earth and what is between them to play. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ We created them only for a specific purpose, but most of them do not know. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔